اور غلط کی، گناہ اور ثواب کی، حلال اور حرام کی، یہ تمام سینسز اس کو دینا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا وہ اپنے لیے صحیح چیزوں کو چوز کرنا شروع کرے گا. اور جوائنٹ فیملیز میں جو پیرنٹس رہتے ہیں نا، ان کا یہ مین کنسرن ہی یہ ہوتا ہے. پیرنٹس اس چیز کو لے کے پریشان زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہماری بات مان نہیں رہا، لیکن زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل آپ کے بچے کے مشاہدے میں. ٹوائز کا سلیکشن جو کرتے ہیں نا پیرنٹس، بہت ہی سمجھیں کہ میرے حساب سے تو بے مقصد ٹوائز ہوتے ہیں، ویسٹیج آف منی. ایک لیول پہ جا کے بچے کے ساتھ جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے نا، تو پیرنٹس کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، ہر حال میں ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بچہ کسی اور شخص کے پاس اگر جا رہا ہے، اداس ہے، اور پیرنٹس کے پاس نہیں جا رہا، کمفرٹیبل نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور پیرنٹس نے جو اپنا ایک فکس کیا ہوا ہے کرائٹیریا کہ بچے کو اتنا میل اس کا ہونا چاہیے، اتنا پورشن وہ نہیں لے رہا، تو دیٹ مینس کہ وہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. اگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا یا وہ بھوکا ہوگا تو ایک لیول پہ جا کے اس کا ویٹ گرنا شروع ہوگا. تو میرا اسپیسیفک اسٹینڈ شروع میں پیرنٹنگ تھا. میں پیرنٹل ایشوز پر ہی زیادہ تر بات کرتی تھی. سیشنز میں بھی میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی تھی، بچوں کی نہیں، اور ان کی اطلاع کرتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ وہ کہاں غلط ہیں. لیکن جب میں ان کے ساتھ سیشنز میں بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچوں کے تو کوئی مسائل ہیں ہی نہیں، یہ مسائل تو سارے پیرنٹس کے ہیں. اور کہ کچھ پیرنٹس نے یہ جواب بھی دیا کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکے، ہم محروم رہ گئے اس بڑی ایجوکیشن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑے خاص مہمان کے ساتھ ہے. کنول عباسی ہمارے ساتھ ہیں جی. اور آپ نے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر کنول عباسی کی لاتعداد ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن پہ ملینز میں ویوز ہیں. تو ہمارے بہت سارے ویورز نے یہ کہا کہ آپ کنول عباسی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں، اور بہت سارے ایسے سوالات جو آج سے پہلے شاید ایڈریس نہیں ہوئے، ہم وہ سوالات جو ہے آج کنول عباسی کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اپنی بک لانچ کر دی ہے، اور چند دن پہلے ہی آپ نے اس کو IBA میں لانچ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ذرا اس بک کے حوالے سے بتائیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ضرور. الحمدللہ میری یہ پہلی بک ہے، اور یہ میرا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے ڈالا ہے. یہ بک کا ٹائٹل ہے پیرنٹنگ دا رائٹ وے، اور یہ بک ان تمام پیرنٹس کے لیے ایک گائیڈ ہے جو کہ اس سفر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج کے جو یہ مسائل ہوتے ہیں، اور جو بچوں کی ضد کو لے کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے خاص طور پر یہ بک ان پیرنٹس کے لیے بہت اچھی گائیڈ ہے. تو میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ میری اس کوشش کو ضرور آپ لوگ ایک بار دیکھیں، سنیں، پڑھیں، تو آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا. انگلش میں اس کو لکھنے کا پرپس صرف یہ ہے کہ ویسے تو میرے لیکچرز بھی یوٹیوب پہ اردو میں ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت جلد اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے، وہ بھی آ جائے گا. ہاں، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ انگلش میں کیسے کی، حالانکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ تو اردو ہے، اور پھر آپ نے بک انگلش میں لکھ دی. ایکچولی مجھ سے میرے ہی چینل پہ بہت لوگ یہ کمپلین کرتے تھے کہ آپ اردو میں لیکچرز کرتی ہیں، انگلش میں نہیں کرتی، آپ ایٹ لیسٹ سب ٹائٹلز ڈالا کریں. تو میں نے انیشیٹ جو کیا اپنی رائٹنگ کا وہ انگلش سے کیا، لیکن بہت جلد اس کا اردو ٹرانسلیشن ود ان دس ایئر انشاءاللہ آ جائے گا. اور میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ کہاں کہاں جو ہے وہ یہ بک اویلیبل ہے، آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہوگی بک کی بات. جی. اچھا، کامنٹ سیکشن میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے آپ کی پیرنٹل جرنی پوچھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا کتنا ہی ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ایک بک بھی لکھ دی اور پھر آپ اتنے لوگوں کو سمجھا رہی ہیں. تو یہ بڑا کنفیوژن ہے جو آج تک شاید کلیئر نہیں ہو سکا، اس کو کلیئر کریں. میری پیرنٹل جرنی بھی بہت چیلنجنگ تھی. انیشیلی تو بہت زیادہ، جب تک کہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی، جب تک میرے اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی، تب تک میرے لیے بہت چیلنجنگ تھی جرنی.
میرے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں. 2 بیٹے تو ماشاءاللہ یونیورسٹی گوئنگ ہیں اور ایڈلٹ ایج میں ہیں, اور تیسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے تو وہ ہوم اسکولنگ پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے ہی واز ڈسلیکسک, اور اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. جب میری ظاہر فرسٹ چائلڈ تھا تو فرسٹ چائلڈ میں عموماً پیرنٹس اتنے زیادہ اسکلڈ نہیں ہوتے, اور میں بھی نہیں تھی. مجھے بہت مشکلات بھی ہوئی اسکول کی طرف سے بھی, بچے کے جو پیئرس تھے وہ بھی اس کو بلی کر رہے تھے, تو اس چیز کو بھی میں ڈیل کر رہی تھی. تو میں ایک لیول پہ جا کے بہت تھکنے لگی کہ میں کیسے اس بچے کو پڑھاؤں, اور یہ کیا ان پڑھ ہی رہ جائے گا. تو بہرحال اس کو میں نے پڑھا ڈسلیکسیا کو, اور پڑھتے پڑھتے وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی پڑھنے کی. جب میرے بچے بڑے ہو چکے تھے تو اس وقت میری جرنی دوبارہ سے میں نے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی, بچوں کی نفسیات کو پڑھا, ان لرننگ ڈیفیکلٹیز کو پڑھا, اور ان لرننگ ڈیفیکلٹیز کو یا بیہیویئر چیلنجز کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی میں نے جو ہے نا پڑھا اور سیکھا. کورسز کیے بہت سارے, چائلڈ سائیکی کو پڑھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس بچے کو میری مدد کی ضرورت ہے. یہ کوئی ڈفر نہیں ہے, یہ کوئی فیلئر نہیں ہے, بلکہ اس کو میری ہیلپ چاہیے. اگر میں اس کو ہیلپ کروں گی تو یہ بہت آگے نکل سکتا ہے, اور الحمدللہ میں اپنی جرنی میں کامیاب اس طرح ہوئی کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں ہے. فرق صرف اتنا تھا کہ جس دن میرے اندر ایکسیپٹنس آ گئی نا یاسر, اس دن لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو بلی کرنا چھوڑ دیا. ورنہ جب تک میرے اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی اس چیز کو لے کے کہ میرا بچہ ڈسلیکسک ہے یا اس کو ایک لرننگ ڈیفیکلٹی ہے, وہ ریڈنگ اور رائٹنگ کا اس کو پرابلم ہے, اس وقت تک لوگ بھی اس کو بلی کرتے تھے. پھر جب میں نے ایکسیپٹ کیا تو لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا. میں نے اس کی زندگی سے کتابیں ریموو کر دی یاسر, اور لوگ حیرت کرتے ہیں. میں نے اس کو لیپ ٹاپس, میں نے اس کو DSLR کیمرہ, کمپیوٹر سسٹم, یہ ساری چیزیں دیں, جس کی وجہ سے وہ جو کتابوں سے اس کو ایک پرابلم تھی نا وہ اوور کم ہو گئی, اور اس نے ان چیزوں کو انجوائے کیا. فوٹوگرافی سے اینیمیشن, اب وہ 3D اینیمیشن, انریل انجن, گیم ڈیولپنگ, ان سب پہ وہ کام کرتا ہے. اور جب اس کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں نا کی بورڈ پہ اور کمپیوٹر پہ, تو میں الحمدللہ ہی از مائی سکسیس اسٹوری. تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اس لرننگ ڈیفیکلٹی کی وجہ سے لیبل کر رہے ہیں نا, وہ ان کو لیبل کرنے کے بجائے اس بچے کے اندر جائیں, اس کی پرابلم کو سمجھیں, اس کی فیلنگس کو سمجھیں, تو بچے بہت آگے جاتے ہیں. بڑی زبردست اور موٹیویشنل قسم کی یہ جرنی ہے. کنول, آج کل پیرنٹس جو سب سے بڑا ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں, یہ آپ سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ربط, کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا بچوں کے ساتھ, اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں تو والدین جو ہے وہ بچوں سے کمپلینٹ کر رہے ہیں, اور بچے جو ہے وہ والدین سے کمپلینٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو آج سے کچھ 2 دہائیاں پہلے یا تھوڑا سا بھی اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو ایک کنیکشن تھا, بانڈنگ تھی پیرنٹل, وہ ٹوٹتی جا رہی ہے آج کل. وہ آپ بہتر بتا سکیں گی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاسر, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میرے جو سینئر جنریشن ہے, مجھ سے سینئر جو ہیں, وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیرنٹل ایسی کوئی ٹریننگ نہیں لی, لیکن ہم نے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے. آج ہماری پرسنالٹی میں بھی کچھ فلاز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں. وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جب ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت کی ہے, اس وقت بچے کی سورس آف نالج اور سورس آف انفارمیشن صرف اس کے پیرنٹس ہوتے تھے, اور آج میرا خیال ہے ساری دنیا سورس آف انفارمیشن اور سورس آف نالج بنی ہوئی ہے سوائے پیرنٹس کے ایک بچے کی زندگی میں. یہ سب سے بڑی زبردست بات کہی ہے آپ نے. جی, اور یہ سب سے بڑا اس بات کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ بچہ اپنے دل کی بات سب سے شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہے, پیرنٹس سے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس اگر بچہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو وہ ججمنٹل ہونے لگتے ہیں,
ایک تو یہ فیکٹر ہے. اس کو اس کے بیہیویئر پر اور اس کی پرابلم پر جج کرنے لگتے ہیں, فوراً نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی اس کو سننے کی رحمت ہی نہیں کرتے, بات ادھوری ہوتی ہے اور بچے کو پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ڈسٹینس کی. بچوں کو لگتا ہے کہ شاید کچھ پوچھنا غلط بات ہے, وہ پھر خود ہی ہیزیٹیٹ ہونے لگتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جب میں یہاں جاؤں گا تو یہ مجھے جج کریں گے, یا تو یہ مجھے کمپیئر کریں گے, یا یہ مجھے جج کریں گے, یا یہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیں گے, یا میری تذلیل شروع کر دیں گے. تو وہ چیز جو اپنی فیلنگز ہیں وہ کس سے شیئر کرتا ہے؟ وہ جا کے اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے. دوست ہمیشہ صحبت اچھی نہیں ہوتی, ہر بار اچھی نہیں ہوتی. کہیں سے بھی بچے کو غلط گائیڈنس مل بھی سکتی ہے اور مل جاتی ہے, اور وہیں سے بچے کا سفر جو ہے نا وہ غلط راستے پر وہ چل پڑتا ہے. اور ایک اور وجہ اس کی سب سے بڑی اس کنیکشن کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے, وہ یہ کہ کبھی کسی پیرنٹس نے اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ تم اپنی ماں باپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو, تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں تمہیں میری پسند ہے, یا وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو تمہیں میری پسند نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہم ہر بار بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ فلاں بچہ تم سے بہتر ہے, فلاں بچے کا رویہ اچھا ہے, اس کے گریڈز اچھے ہیں, لیکن بچہ تو ہمیں کبھی بھی جج نہیں کرتا, ہم بچے کو ہر لمحہ جج کر رہے ہوتے. تو یہ پیرنٹس وہ واحد ریلیشن شپ ہے ایک بچے کی زندگی میں جن کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. اچھا کنول, آج کل ایک اور بڑی بہت زیادہ والدین کی کمپلینٹ ہے بچوں کو لے کے کہ بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں. کچھ بھی پیرنٹس کہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے. اس سے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ والدہ جو ہے وہ بینگ مدر جو ہے وہ بات سمجھاتی تھیں, اور کہیں نہ کہیں ان کو ایک پریشر ہوتا تھا فادر کی طرف سے کہ فادر اگر کچھ کہیں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات حل ہو جاتے تھے. ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑا ڈر ہوتا تھا کہ فادر جو ہے وہ ڈانٹ نہ دے یا کچھ کہہ نہ دیں. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں یہ بالکل بھی پیرنٹس کچھ بھی کہتے رہیں انہیں اور یہ ضد پکڑ لیتے ہیں, اور بعض اوقات تو ایسے بھی حالات دیکھنے میں آئے ہیں کہ بچے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا حالات پیدا ہوئے, یا بچوں کے مائنڈ میں ایسی کیا چیز ہے کہ ان کے ذہنوں سے والدین کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے آج کے دور کا. یاسر دیکھیں, یہاں تھوڑی سی میں آپ کی بھی کریکشن کروں گی کہ بچوں کے دل میں, دماغ میں والدین کے خوف سے زیادہ ضروری ہے کہ والدین کی ناراضگی کا خوف ہو. ٹھیک ہے, اور یہ چیز نہیں ہے. بچہ صحیح کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو والدین نے کہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کرو. ہمارا جو پیرنٹنگ گول ہے وہ یہ کہ بچے کو صحیح کام صحیح لگے اور وہ اس کی چوائس بنے, اور غلط کام کو وہ غلط سمجھے. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے پیرنٹنگ کا, جو کہ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں اس لیے کرو, یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ریلیشن شپ کی جو آپ نے ابھی اس سے پہلے بات کی تھی, بچے کا جب والدین کے ساتھ تعلق, ایک بانڈ ہے ہی نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے بات کو سمجھ سکتا ہے, پک کر سکتا ہے؟ آپ ایک بند دروازے سے باہر کھڑے ہو کے کوئی بات کہیں گے تو آپ کی بات اندر جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے گی, انلیس کہ وہ دروازہ کھل نہ جائے. آپ اس بچے کے اندر جائیں گے تبھی تو آپ اس کو اپنی بات سمجھا سکتے. یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی ہے. ہاں بتائیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو پھر یہ اگر چلیں ایسا ہے تو پھر پیرنٹس کو سمجھانے کی اگر ضرورت ہے تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کیسے کی جائے, اس کی پھر کوئی ٹپ دینا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس معاملے میں کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے بچوں کو, اور یہ اس ڈسٹینس کی بہت بڑی وجہ ہے. بہت پیرنٹس, مطلب مدر اینڈ فادر, بہت پیرنٹس. اور جو میرے پاس سیشنز میں بھی آتے ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں خواتین کی پرابلم یہ ہے کہ گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتی, یا ورکنگ وومن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جاب اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم بچے کو دیں. آپ بچے کا روٹین ذرا خود غور کریں کہ بچہ اسکول سے آیا, کھانا ٹیبل پہ ہے, وہ شاور لینے گیا, کھانا کھایا تو قاری صاحب ویٹنگ پہ ہیں,
وہ فوراً قاری صاحب سے پڑھنے بیٹھ گیا, اور جب قاری صاحب سے پڑھ کے فارغ ہوا 4 بجے تو ماں نے کہا بیگ اٹھاؤ ٹیوشن چلے جاؤ. بچہ کوچنگ یا ٹیوشن سینٹر چلا گیا پڑھنے کے لیے, وہاں سے 6 بجے واپس آیا. اب ماں اپنے کاموں میں کچن میں چلی گئی, تو بچہ کس وقت ٹائم گزارے گا؟ اور جب تک ٹائم نہیں گزارے گا یہ بانڈ نہیں بن سکتا, کبھی بھی نہیں بن سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ بھی اتنا سخت ہو گیا ہے, بچوں کے اوپر برڈن ہے بہت زیادہ, اتنی بڑی بڑی بکس, اور پھر جو نمبر گیم ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے. یہاں سے میرے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ آج کل جو خاص طور پہ مائیں اس جنگ میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں کہ میرے بچے کے جو مارکس ہیں وہ زیادہ آنا چاہیے, اور کلاس میں میرا ہی بچہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ آنا چاہیے. تو یہ جو نمبر گیم ہے, آپ اس کی بلیور ہیں یہ ہونا چاہیے؟ بچوں کو اتنا پریشر دے دینا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے, کیونکہ یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے پیرنٹس, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ پڑھائی کا برڈن, پھر یہ جیسے آپ نے کہا قاری صاحب, یہ اور بچوں کے اوپر اتنی زیادہ اکیڈیمک برڈن آ گیا ہے کہ شاید بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو اب اس کو کس طرح سے مینیج کریں, اور خاص طور پہ یہ ضرور واضح کریں کہ والدین جو ہے یہ جو نمبر گیم میں آج کل پڑ گئے ہیں یہ کیا, اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے اس وقت پوچھا, اور میں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں بات ہو. بچے کو جب ایک ماں کنسیو کرتی ہے نا, تو یہ سوچے بنا کہ اس کی تربیت مجھے کیسے کرنی ہے, وہ جا کے اس کا پہلا کام یہ کرتی ہے اسکول میں نام لکھوا دیتی ہے. میں نے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ بچے کی برتھ سے پہلے جینڈر بھی نہیں پتا ابھی, اور بچے کا نام لکھوا دیا جا کے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ اس ایج میں اس اسکول میں آئے گا. یہ کون سی دوڑ ٹرن مل جائے؟ بالکل, یہ کون سی دوڑ ہے جس میں آپ خود بھی دوڑ رہے ہیں اور بچے کو بھی دوڑا رہے ہیں؟ اس کا کوئی الٹیمیٹ پے آف نہیں ہے. جہاں تک تعلیم جو آبجیکٹیوز ہے ایجوکیشن کے, وہ بچہ سکسیس کو کس طرح پرسیو کرتا ہے کہ اگر میں کلاس میں سب سے ہائیسٹ مارکس لے لیتا ہوں تو میں ایک کامیاب انسان ہوں. آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے؟ کامیابی کا معیار اس کے ذہن میں تو یہی ڈالا گیا ہے. یہ ڈالا گیا ہے, یہ کامیابی کا معیار ہی نہیں ہے. اس کو اتنے شارٹ ٹرم گول میں پھنسا دیا ہے کہ یہ جو 50 آؤٹ آف 50 یا 100 آؤٹ آف 100 جو تم مارکس لے رہے ہو نا, بس یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. ایکچولی سکسیس کی ایک بگر پکچر بچے کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ واٹ از سکسیس, ایکچولی کامیابی ہوتی کیا ہے. یہ گریڈس لے لینا یہ کامیابی نہیں ہے. تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ ایک ورکشاپ میری ہوئی تھی یاسر, اور میں نے اس میں یہ پیرنٹس سے ہی سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں. ایک تو بچے کا پرسپیکٹو ہوتا ہے نا کہ بچہ تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے, آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے, آپ کیوں بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں. تو کچھ ملے جلے جوابات آئے تھے. کچھ نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا کامیاب انسان بنے اس لیے ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں. کچھ پیرنٹس نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچے کو ایک باشعور انسان دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکے سوسائٹی میں, ویلڈ آنسر ہے. لیکن کچھ پیرنٹس نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے ایک اچھی سمجھے لائن کو چوز کر سکے اور ایک اچھی سورس آف انکم کو چوز کر سکے اور بڑھاپے میں جا کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ کانفلکٹڈ آنسر ہے. یہ کانفلکٹڈ آنسر اس لیے ہے یاسر کہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بچہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا تو اس کا تعلق تعلیم سے تو ہے ہی نہیں, اس کا تعلق تو تربیت سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 15ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اور تمہارا سب کچھ تمہارے والدین کا ہے. اب آپ نے تربیت میں اس پیٹرن کو شامل بھی کیا ہے کہ نہیں کہ بچہ جب ارننگ پوزیشن پہ آئے تو وہ یہ سوچ سکے کہ میں اور میرا سب کچھ میرے والدین کا ہے. اگر آپ نے پیرنٹنگ گولز میں
اپنی تربیت کے پیٹرن میں یہ چیز شامل نہیں کی تو آپ اپنے بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جب وہ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر کے ارن کرے گا تو وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ایک اور جواب جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا وہ یہ کہ، اور سے ایک حادثہ بھی ہوا تھا ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے، 2 سال پہلے، کہ کچھ پیرنٹس نے یہ جواب بھی دیا کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکے، ہم محروم رہ گئے اس بڑی ایجوکیشن سے. یہ اپنی محرومی کو ختم کرنے والی بات، اپنی محرومی جی. اور یہ سب سے خطرناک آپ کی نیت ہے یا آپ کی سب سے آبجیکٹو اگر یہ ہے آپ کا تو آپ سمجھیں گے آپ کا ٹریک بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک سنا ہوگا کہ بچے کی گریڈ خراب آنے پر باپ نے بچے کو جان سے ہی مار دیا. اور اگر آپ ٹین ایج میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں. جی بالکل. لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے، یہ جتنا برڈن، اتنا پریشر ہے. اور خاص طور پہ میں اس میں اپنی انپٹ دینا چاہوں گا کنول کہ ایسی مدرس بھی میں نے دیکھی ہیں اپنی فیملی میں بھی، اپنے فرینڈ سرکل میں بھی، جو ایسے لوگ ہیں کہ مائیں جو ہیں انہوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا اس گریڈ کو. کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہے کہ اگر ہم اس کمپٹیشن میں ہار گئے تو یہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. اور والدین جو ہے وہ اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے بچوں کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں جانتے یا شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ عمر کے اس حصے میں بچے کے ذہن کے اوپر اتنا اچھا ہر ذہن ایک جتنا ہوتا بھی نہیں ہے شاید. اب ہم اس موضوع کی طرف چلیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں اتنی ایک برابر ہوں. تو ہم جب موازنہ کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے تو یہی اسی اسکول سے اسی ٹیچر سے پڑھ کے یہ گریڈ لے لیا لیکن میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں لے پا رہا، تو شاید اس بچے نے کوئی غفلت کی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے سینیریو میں کیا تمام بچوں کی ذہنی صلاحیتیں ایک جتنی ہوتی ہیں؟ والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ ایڈمٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں ان کے بچے کی ذہنی صلاحیت تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے. یہاں یاسر یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر ماں خاص طور پہ، ادروائز بوتھ پیرنٹس اپنے بچے کو پرفیکشنسٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ پرفیکشنزم کا جو لیول ہے یہ بھی پیرنٹس نے خود ہی فکس کر لیا ہے بچہ. اور یہ پرابلم زیادہ تر مڈل کلاس میں دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمارا بچہ کلاس میں ہائی اچیور ہو اور وہ گریڈز اچھے لیتا ہو، بیہیویئر میں بھی بہترین ہو، 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور مہمان آئے تو ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے، انٹلیکچوئل بھی میچیورٹی اس کے اندر ہو. مطلب پرفیکشنزم کا کیا لیول آپ نے فکس کر لیا اپنے بچے کے لیے کہ آپ نے اس کو انسان نہیں بلکہ روبوٹ سمجھنا شروع کر لیا ہے. یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے نا. اس کے بلکہ میں تو اکثر سوری ٹو کٹ یو، میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اکثر والدین جو ہے وہ میموری ریٹینشن ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کا دوسروں کے سامنے. وہ کتنا انٹلیکٹ اس کا کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس نے اپنے اندر کتنی میموری کو سٹور کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ وہ بٹن دباتے ہیں چلو اب یہ سناؤ، چلو اب وہ بات بتاؤ، تو وہ فوراً سے اس کو جو ہے وہ رپلائی کرتا ہے. تو آپ کے اندر وہ اچیومنٹ کی ایک فیلنگ آتی ہے، دیکھیں جی ہمارے بچے نے ہر چیز کو کیسے حفظ کیا ہوا ہے. حالانکہ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ذاتی مفاد. ٹھیک ہے، اب یہ جو آبجیکٹو آف ایجوکیشن کی بھی میں بات کر رہی تھی آپ سے، تو وہ اس میں بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو پیرنٹس اپنی محرومی کو دور کرنے کے لیے ایجوکیشن دے رہے ہیں ان کا ذاتی مفاد اس میں شامل ہو گیا، بچے کا نہیں، ذاتی مفاد. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی ذاتی مفاد. اگر بچے نے کچھ نہیں سنایا تو پیرنٹس اس کو اپنا پرسنل پرابلم بنا لیتے ہیں کہ بچے نے اگر یہ چیز نہیں سنائی دیٹ مینس کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں، میں نے کچھ سکھایا نہیں. یا بچے نے اگر گھر گندا کر دیا تو میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں، میں نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی. تو ہر چیز کو اس طرح سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں. اور بچے نے اگر کوئی چیز سنا دی تو وہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، ہماری سکسیس ہے. حالانکہ بچے موڈی ہوتے ہیں. میں یہاں پہ یہ چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت بڑی غلطی پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. لرننگ اور ٹریننگ اسٹیج
کا ڈفرینشیٹ کرنا اس کو بہت ضروری ہے. لرننگ اسٹیج جو ہے وہ 1 سے اور 10 سال تک کی ایج کا ہوتا ہے, جہاں بچہ صرف دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے, وہاں اس کو وربل میسیجز کی ضرورت نہیں ہے. اور 11 سے 20 سال اس کا ٹریننگ اسٹیج ہوتا ہے, جہاں پر وربل میسیجز کی ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, بچے کے ساتھ ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں آپ اس کو گائیڈ کریں. یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک ماں یا باپ 3 سال یا 4 سال کے بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. شوز اٹھاؤ, شیلف میں رکھو, کتابیں اپنے بیگ میں رکھو, اس چیز کو تم نے میس اپ کر دیا, ٹوائز اٹھاؤ. وہ موڈی ہے, وہ ابھی اپنے بچپن میں ہے, آپ اس کو اتنا اسپیس تو دیں. اب وہ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا آپ خود بن جائیں, بچہ آپ کو امیٹیٹ کر لے گا. 10 سال تک کا تو پیرنٹل جرنی بہت سمپل ہوتا ہے. اس کے بعد چیلنجز شروع ہوتے ہیں, جب بچے کے اندر اپنا شعور بیدار ہونا شروع ہوتا ہے, میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے, وہاں سے چیلنجز شروع ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ پیرنٹس کے چیلنجز گریڈ 2 اور ایج 2 اور 3 سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا کنول, یہ بتائیں کہ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنا میٹر کر رہی ہوتی ہے اس میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے یاسر, اور بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اب پیرنٹس کی اپنی مینٹل ہیلتھ کا. کہ کیونکہ جب میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی نا اپنی ان کاؤنسلنگ کی, تو میرا اسپیسیفک اسٹینڈ شروع میں پیرنٹنگ تھا. میں پیرنٹل ایشوز پر ہی زیادہ تر بات کرتی تھی. سیشنز میں بھی میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی تھی, بچوں کی نہیں, اور ان کی اصلاح کرتی تھی, ان کو بتاتی تھی کہ وہ کہاں غلط ہیں. لیکن جب میں ان کے ساتھ سیشنز میں بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچوں کے تو کوئی مسائل ہیں ہی نہیں, یہ مسائل تو سارے پیرنٹس کے ہیں. اور وہ جب ملٹیپل سیشنز میرے ساتھ لیتے ہیں اور پھر جب میں ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ان کے اپنے بہت سارے انہیلڈ ٹراماز ہیں جس کے اوپر انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے ان کی پیرنٹنگ خراب ہو رہی ہے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ نے اپنی کسی مینٹل النس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ جب آپ بچوں کی تربیت کرنے کھڑے ہوں گے تو وہ چیز کسی نہ کسی شکل میں ضرور سامنے آئے گی. آپ کا بچپن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے بچوں کی تربیت میں. اچھا, اب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بہت سارے بچوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ والدین جو ہے وہ خود کہیں نہ کہیں, یہ میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں چیز کو, کہ پیرنٹس خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور وہی چیز بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو جن بچوں, یا ہم انٹراورٹ بچوں کی بھی بات کر لیتے ہیں, تو ایک بچہ ہے اس کی اندر اعتماد ہی نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا. گھر میں مہمان آ جائیں تو وہ چھپتا پھرتا ہے, کہیں کسی گیدرنگ میں چلا جائے تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا, پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایسے بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یاسر, جو اس مسئلے کا حل ہے وہ پیرنٹس کرنا نہیں چاہتے, اور میں اوپن ورڈز میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے مسائل کا حل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کے مسائل آج حل ہو سکتے ہیں. یہ کانفیڈنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت کمپلینز آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے. نہ بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈس پوری ہو رہی ہے, نہ اس کی ایموشنل نیڈس پوری ہو رہی ہے, نہ اس کو کسی لیول پہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے, نہ اس پر کسی لیول پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, نہ والدین بچوں کو گلے لگا کے پیار کر رہے ہیں. تو اس میں کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ یہ 2 ٹیبلٹس, ایک رسپیکٹ اور ایک ٹرسٹ کی, یہ 2 ٹیبلٹس آپ اپنے بچے کو دے دیں, آپ کے بچے میں لازمی کانفیڈنس ہوگا, اور یہ پیرنٹس نہیں دیتے. اچھا, تو اب ایک اور شکایت, کیونکہ اب میرے پاس وہ سوالات ہیں, جب میں آپ کے ساتھ سیشنز میں نے ڈسکس کیا کہ کنول کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے مجھے سوالات دے دیے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے سوالات بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں تاکہ ان کے کنسرن بھی ایڈریس ہو جائیں. ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ کنول سے ضرور پوچھ کے بتائیں کہ میں ہر چیز وہ ٹرائی کر چکی ہوں کہ میرے بچے کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے, اور وہ اس کا انٹرسٹ یا تو موبائل فون میں ہوتا ہے یا کھیلنے میں ہوتا ہے. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو
باوجود کوشش کے وہ کچھ نہیں کھا رہا ہوتا اور بہت پریشان رہتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ, کوئی ریمیڈی ہے کہ بچے جو ہے وہ کھانے پہ فوکس ہو جائیں؟ یہ تمام ماؤں کا سوال ہے. یہ اس میں ضروری ہے یہ جاننا کہ ایج کیا ہے بچے کی. ایج, ہاں ایج وائز 10 ایئرس کی بات کر رہے ہیں. لیس دین 10 ایئرس کی. تو دیکھیں لیس دین 10 ایئرس کی تو یہ ہے کہ اگر بچہ آپ کا ویٹ کے حساب سے ایج ایڈیکویٹ ہے اور انڈر ویٹ نہیں ہے تو وہ اپنی بھوک, اس کا مطلب ہے کہ پوری کر رہا ہے اور اس کو جتنا اس کو کھانا ہوتا ہے اتنا وہ کھا رہا ہے. اور پیرنٹس نے جو اپنا ایک فکس کیا ہوا ہے کرائٹیریا کہ بچے کو اتنا میل اس کا ہونا چاہیے, اتنا پورشن وہ نہیں لے رہا, تو دیٹ مینس کہ وہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. اگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا یا وہ بھوکا ہوگا تو ایک لیول پہ جا کے اس کا ویٹ گرنا شروع ہوگا. یہ تو میڈیکل ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر اس کا ویٹ صحیح ہے, وہ انڈر ہائٹ نہیں ہے, وہ انڈر ویٹ نہیں ہے, تو آپ اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. دوسرا یہ کہ بچوں کی عادتیں سم ٹائمس مدرس خراب کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو خود فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پہ کہ وہ بہت ہی آڈ آورز میں بچوں کو جنکس دے دینا, یا اگر بچے کو ارلی ایج میں فیڈر 4-5 سال کے بچوں میں عادت ہے فیڈر کی, عمل تو یہ کہ 2 سال کے بعد ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ میرے حساب سے تو فیڈر ہی نہیں ہونی چاہیے. ایک بہت ہی بیکٹیریل یہ ایک چیز ہے جو کہ بچے کی زندگی میں ہوتی ہے, اور اس کا کی ابتدا جو ہے نا یہ وہیں سے ہوتی ہے کہ دودھ دے دیا 2-3 گھنٹے کے لیے ختم, چھٹی. اب وہاں سے بچے کی عادتیں بگڑنی شروع ہوتی ہیں. اب جب وہ عادتیں پکی ہوتی ہیں پھر ہم اس کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں. سو آپ اس عادت کو ڈالیں ہی نہیں جو آپ کے لیے آگے چل کے پرابلم کریٹ کریں. لیکن یہاں پہ یہ بھی تو ہے کہ ورکنگ وومنس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے یہ کہ, اور خاص طور پہ نیو بورن کے لیے آج کل یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کسی ایونٹ میں جانا ہے یا کہیں, تو کہیں نہ کہیں بچے کو مدر فیڈ کے علاوہ جو ہے وہ فیڈر پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا بہت اس کو عادت ضرور ڈال دیں تاکہ جو ہے وہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے. یہ ایک بہت طور پہ تو پیرنٹس اس لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فیڈر چھڑا دی تو دودھ چھوٹ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ جب مدر فیڈ 1.5 سال تک آپ کرائیں اور 1.5 سال کے بعد آپ اس کو سالڈس پر لے آئیں ڈائریکٹ, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو فیڈر لگانے کی. آپ کو اگر کرنا بھی ہے تو آپ سپی کپ دے دیں جس میں سے تھوڑا زیادہ فلو میں دودھ جاتا ہے اور بچہ پی لیتا ہے پیٹ بھر کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ دودھ پیے, بول تو یہ کہ دودھ ہی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں پہ کس قسم کا ہے, خالص ہے بھی کہ نہیں. تو اس ڈاؤٹ کے ساتھ زیادہ تر جب تک آپ لوگ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا بہت سے پیرنٹس نے کہ جب تک بچہ فیڈر پہ ہوتا ہے نا, بیکٹیریل انفیکشن ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بار بار, یا تو اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے یا گلا خراب رہتا ہے, چیسٹ انفیکشن رہتا ہے. تو یہ چیز بالکل ختم کر کے آپ اس کو ڈائریکٹ سالڈس پر لے کر آ سکتے ہیں. سیلف ایٹنگ کی عادت بچے کو ڈالیں تاکہ اس کے اندر سینس آف بلانگنگز آئے اور وہ اپنا کھانا خود کھانے کی عادت ڈالے. سیکنڈلی 5-6 سال کے بچہ اگر ہے تو آپ اس کو سبزی کی دکان پہ گروسری اسٹور پر لے کر جائیں. آج کل تو سپر اسٹور پہ مالز میں ملتی ہے سبزی, آپ وہاں سے بچے سے کہیں اپنی پسند کی سبزی لو اور پھر وہ پکا کے اس کو دیں. چھوٹے بائٹس دیں, بڑے بائٹس نہ دیں, کیونکہ مدر سم ٹائمس کام کو جلدی وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں نا بہت بڑے بڑے بائٹس دے دیتی ہیں, بچہ اس کو فلیور کر نہیں پاتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ فلیور نہیں کر پائے گا وہ یہاں سائڈ میں رکھ لیتا ہے بچہ, اور وہ چیوئنگ کی عادت اس کے اندر نہیں آتی. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک اور فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو بچے کے جو یہ اورل اسکلز ہوتے ہیں نا, یہ موٹر اسکلز, اورل موٹر اسکلز, تو یہ اس کے اوپر مدرس کام نہیں کرتی. ٹیدنگ کے ٹائم پہ اس کو ٹیدنگ کے لیے ٹیدر دیتی ہیں. اگر ٹیدر کے بجائے گاجر چھین کے دے دیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے, اور اس سے اچھی ٹیدنگ نہیں ہوتی, اور یا مولی ہے اس سے اچھی ٹیدنگ نہیں ہوتی, تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اورل ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ جو تھراپسٹ ہوتی ہیں وہ بھی کرواتی ہے, لیکن وہ اتنی سمپل ہوتی ہے کہ آپ بھی گھر میں کروا سکتے ہیں. کہ اس کو ساؤنڈس کی, اینیمل ساؤنڈس نکالیں جس سے بچے کی یہ جو جو کی جو ہوتی ہے نا اسکلز یہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ سارے کام آپ کریں, بچوں میں چوئنگ کی عادت آئے گی اور بچہ کھانے کو فلیور کرے گا, اس کو کمپنی دیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں,
یہ نہیں کہ بچے کو کھانا دے دیا, وہ ٹی وی میں لگا ہوا ہے, سوئچ آف ٹی وی, سوئچ آف سیل فونس, کوئی کتاب, کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. کھانے کے ٹائم پہ صرف کھانا ہونا چاہیے, اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں, تو بچہ ضرور کھائے گا. اچھا کنول, آج کل بچوں کی ایک اور بڑی کمپلینٹ ہے, بچے بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو, یہ اتنی کم عمر کا بچہ, ایون 4-5 سال کے بچے, بلکہ اس سے بھی کم ایج کے بچے یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں. تو یہ بوریت کا احساس اتنی چھوٹی عمر میں آ جانا, یہ کیا عالمی ہے؟ اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو بوریت کا کہہ کے وہ انڈائریکٹلی سیل فون مانگ رہا ہوتا ہے. جب ماں باپ سیل فون لے لیتے ہیں اور اس کو کوئی دوسری چیز نہیں دیتے, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ریپلیس کرنا, آپ نے اس سے سیل فون تو لیا لیکن آپ نے اس کے بدلے اس کو کیا دیا. بچہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا, یہ پیرنٹس اچھی طرح سمجھ لیں بات. بچہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا. 5-6-7 سال کا بچہ فل آف انرجی ہوتا ہے, اس کو ہر دوسرے منٹ میں ایک ایکٹیویٹی چاہیے, اس کو چینج چاہیے, ایکٹیویٹی بھی بدلتی رہے بار بار. فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے بچوں کی, باہر جا کے بچے کھیل نہیں سکتے. تو جب کچھ بھی بچے کے پاس نہیں ہوتا کرنے کو, تو بچے پیرنٹس کے پاس آتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں, اور انڈائریکٹلی ان کا اشارہ ہوتا ہے سیل فون کی طرف کہ ہمیں سیل فون دے دیں کیونکہ ہم باہر جا کے نہیں کھیل سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کوئی ٹوائز سے نہیں. کوئی پینٹنگ کے لیے اگر میں ریکمینڈ کروں پیرنٹ کو کہ بھئی آپ پینٹس دیں بچے کو, پینٹنگ ایک بہت آرٹ تھیراپی ہوتی ہے باقاعدہ, اس کی ایکٹیویٹی بچوں کو کرائیں, بہت ہیلدی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میس ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے بھی ساتھ میں اپنے بھی مفاد دیکھ رہے ہیں, اپنا بھی فائدہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اب اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا سیکھ لے, ہمارے پاس نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کوئی نہ کوئی چیز تو اس کو ریپلیس کر کے دینی ہے. اگر آپ اس سے سیل فون لے رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی ایکٹیویٹی دیں. سم ٹائمس مدرس جو ہے وہ اپنے آپ کو اویلیبل کر دیتی ہیں. اگر اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کے بجائے صرف اس سے ایک سوال یہ کرے کہ اچھا تم بور ہو رہے ہو, تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بوریت کیسے ختم کرنی چاہیے, تم کیا کر سکتے ہو اپنے لیے, تو ایک تو اونرشپ آئے گی اس کے اندر. دوسرا, وہ کم سے کم اس سوال پر تو سوچے گا کہ میں خود بھی اپنی بوریت کو ختم کر سکتا ہوں. اس کو آپشنس دیں, تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, تم کیا چیز چوز کرو گے اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے اپارٹ فرام سیل فونس. کلرنگ ہے, پینٹنگ ہے, بورڈ گیمز ہیں سارے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے ٹوائز کا سلیکشن جو کرتے ہیں نا پیرنٹس, بہت ہی سمجھیں کہ میرے حساب سے تو وہ بے مقصد ٹوائز ہوتے ہیں, ویسٹیج آف منی. کوئی ڈنکیز لا کے دے دی, یا اور جو اتنے مہنگے ریموٹ کنٹرولز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کے دے دی, بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. اس سے کہیں زیادہ لرننگ ٹوائز ہوتے ہیں. لرننگ ٹوائز کا ایک بڑا غلط کانسیپٹ پیرنٹس کے دماغ میں یہ ہے کہ لرننگ ٹوائز کا مطلب یہ کہ الفابیٹس یا نمبرز. ایسا نہیں ہے. لرننگ ٹوائز جو ہے اس میں آپ اگر میجرنگ اسکیل دے دیں بچے کو, میگنیٹس دے دیں ود دا اسکیل, اور یا پھر آپ اس کو ایسی کوئی چیز دے دیں لائک ترازو بچے کو کھیلنے کے لیے دیں, میگنیفائنگ گلاس دے دیں, اور اس سے کہیں کہ جاؤ سب سے چھوٹی چیز کو دیکھ کے آؤ. آپ سوچیں کہ اس کی کس لیول کی لرننگ ہو رہی ہوگی. یہ کتابیں بچوں کو جب دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے وہ بکس میں دیکھتے ہیں. آپ بکس سے پہلے یہ چیزیں بچے کے ہاتھ میں دے دیں تو کتنا اچھا ہو. وہ اچھا کنول, یہاں پہ نا میں آپ سے سوال تو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کو یہ ٹوائز کی جو ہے وہ شیئرنگ کرنا بھی سکھانے چاہیے, لیکن وہ شیئرنگ کے ساتھ ہی میرے سوال یہ ذہن میں آ گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑے مسائل آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں میں آپ سے کوشچن تو یہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ کوشچن ایک دم سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی جو پرورش ہے یہ مشکل ہوتی ہے والدین کی نظر میں. وہ کہتے ہیں جی خالہ چاچو ماموں کا جو بیٹا ہے اس کی عادات جو ہے وہ میرے بچوں میں آ رہی ہیں, اور یہ آج کل کی ایک بڑی جنگ ہے. اور اکثر خواتین جو ہیں وہ علیحدہ گھر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں, یا پیرنٹس خود بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سپریٹ رہیں. تو یہ آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ یو آر ایکسپرٹ ان اٹ, کہ آپ کو یہ بہتر پتہ ہے کہ ایک بچے کی جو تربیت ہے
وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ جیسے کہ آج کل کا بڑا کامن کانسیپٹ ہے کہ سپریٹ رہ لیں علیحدہ سے؟ تو اس پہ ذرا آپ بات ضرور کریں کیونکہ یہ آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے. جی یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ مدرس پہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں ٹائم تو وہ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور جوائنٹ فیملی دیکھیں آئیڈیلی تو سیپریٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، نیوکلیر فیملی سسٹم جو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی اگر فیملی ہے تو آپ الگ رہیں جا کے. اچھا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، لیکن اس وقت یہ چیز اس لیے اتنی زیادہ اہم تھی کیونکہ اس وقت جو شرعی پردہ ہوتا ہے نا وہ دیور سے اور باقی گھر کے جو تمام افراد ہیں وہ ان سب سے پردہ ہوتا تھا، تو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن آج اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے نا کہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، وہ انٹینٹ ہی بدل گئی ہے. اب اس لیے الگ ہو کے رہنا ہے کیونکہ جھگڑے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جھگڑے ہوں کسی بھی لیول پہ، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پردہ تو بالکل ہی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. جو شرعی پردہ ہوتا تھا وہ تو اس وجہ سے اب سیپریٹ اکوموڈیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے سے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کا آپ فائدہ جو بہت بڑا ہے اور جس کو پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ کہ ساتھ رہ کے جوائنٹ فیملی میں بچہ اگر 6 افراد کے بیچ میں رہتا ہے تو وہ 6 قسم کے رویے دیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے تایا جو ہے نا وہ غصے والے ہیں، ان کے کمرے میں نہیں جانا. میری پھپھو جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور وہ چاکلیٹ دیتی ہیں تو ان کے پاس میں جا سکتا ہوں. چاچو اپنا سیل فون دے دیتے. کتنی طرح کے رویے وہ لرن کر رہا ہے. شیئرنگ کی عادت اس کے اندر آ رہی ہے، ساتھ کھیلنے والی عادت اس کے اندر آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ کر. اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کا رویہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ کا رویہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، یعنی پیرنٹس کا رویہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہے اور وہ ان کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو یاسر تربیت میں آپ کو وربلی کچھ کہنا نہیں پڑے گا. جب ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کا بچہ آپ کی جگہ کھڑا ہوا ہوگا اور آپ اپنے پیرنٹس کی جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ وہ جوائنٹ فیملی میں اگر بچہ رہا ہوگا اسے یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی کہ والدین کی خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے. تو یہ چیز تو اس میں آپ کو کچھ سکھانا نہیں پڑے گا اس کو کہ ادب سے بات کرنی ہے یا بڑوں کی خدمت کرنی ہے. یہ کچھ سکھانا ہی نہیں پڑے گا. جب وہ بڑا ہوگا تو وہ خود ہی اس راستے پر چلنا شروع کر دے گا. جس طرح سے ماں باپ کا رویہ تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اسی طرح کا رویہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رکھے گا. تو یہ بھی ایک لیسن بچہ لے رہا ہوتا ہے، بیہیویئر ڈفرینٹ سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو خود کو بھی پیرنٹس کو بہت سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک لیول پہ جا کے نا، ایک میں آپ کو اور چیز بتاؤں، ایک لیول پہ جا کے بچے کے ساتھ جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے نا تو پیرنٹس کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، ہر حال میں ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بچہ کسی اور شخص کے پاس اگر جا رہا ہے، اداس ہے اور پیرنٹس کے پاس نہیں جا رہا، کمفرٹیبل نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بچہ کس کے پاس جائے گا؟ یا تو اپنی پھپھو کے پاس چلا جائے گا، یا چچا کے پاس چلا جائے گا، یا دادی کے پاس، یا دادا کے پاس. تو ان لوگوں کے پاس جا کے ایٹ لیسٹ آپ کو پیس آف مائنڈ تو ہوگا کہ بچہ کہیں باہر جا کے کسی اور سے گھر کی بات شیئر نہیں کر رہا، کسی دوست سے نہیں کہہ رہا جو اس کو غلط بھی گائیڈ کر سکتا ہے، بلکہ گھر کے ہی کسی فرد کے پاس جا رہا ہے. تو یہ ایک سیف اور بڑا سیکیور زون ہے آپ کے لیے کہ آپ کا بچہ اگر آپ کے پاس آپ سے ناراض ہو کے کسی تیسری جگہ جا رہا ہے تو وہ بھی سیف زون ہے. یہ بہت سارے فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے جس کو بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں پیرنٹس. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ یہ چیز بتا رہی تھی تو آپ نے جب جھگڑے کا ذکر کیا تو مجھے لگا کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ اتنے ذہین ہو گئے ہیں کہ وہ والدین کی ہر ایکٹیویٹی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکشن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے والدین جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، وہ اپنی ذاتی نوعیت کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، شاؤٹ کرنا اور ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس کرنا فیملی کی
کیونکہ شاید انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا پتہ وہ اس کو نوٹس نہیں کر رہے ہوتے، بالخصوص جب کسی بھی قسم کا کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو پھر لڑائی جب ہوتی ہے اور وہ اونچی آواز میں بولنا اور جھگڑا اور پھر ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کو کچھ کہنا، تو بچوں کی ذہنی صحت پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور والدین کو اس چیز کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے یہ ایکٹیویٹی کتنا نقصان دے سکتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے یاسر. اور جوائنٹ فیملیز میں جو پیرنٹس رہتے ہیں نا، ان کا یہ مین کنسرن ہی یہ ہوتا ہے. پیرنٹس اس چیز کو لے کے پریشان زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہماری بات مان نہیں رہا، لیکن زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل آپ کے بچے کے مشاہدے میں. ایک ٹی وی کیمرہ جو ہے نا، وہ آپ کے سر پہ ہر وقت لگا ہوا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ہر عمل اس کے مشاہدے میں. آپ آپس میں کس طرح سے بات کر رہی ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یا وائف کا ہسبینڈ کے، یا ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے. یہی چیزیں میٹر نہیں کرتی. بچہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میرے ماں باپ کا تعلق اور بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. آیا وہ رسپیکٹ سے بات کرتا ہے یا تذلیل کرتا ہے. اور سم ٹائمز شکایتیں لگانے کا بہت رواج ہوتا ہے فیملیز میں. تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے آج گلاس توڑ دیا، تمہارے بیٹے نے آج بہت تنگ کیا، اس کے موبائل میں گھس گیا، سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی شکایتیں. سو بچہ جو بیک آف دی مائنڈ اس کو میسج جا رہا ہے وہ یہ کہ برائی کو پھیلاؤ. یہ چیز اس کی شخصیت کا اور اس کے کردار کا حصہ بن رہی ہے. یہ صحیح لگ رہا ہے آپ کو یاسر؟ بالکل بھی نہیں. تو اس چیز سے بہت مائنڈفل رہنا ہے کہ اگر کوئی بات کی بھی ہے بچے نے غلط اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تذلیل ہو. آپ الگ کمرے میں جا کے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی پرابلم، چاہے دادی کے ساتھ ہو، چاہے پھوپھی کے ساتھ ہو، چاہے چچا کے تایا کے ساتھ ہو، کزنس کے ساتھ ہو، الگ کمرے میں لے جا کے اور اس مسئلے پر بات کریں اور پھر اس کا کوئی حل نکالیں. سب کے سامنے بیٹھ کے اس طرح سے یہ بولنا تو بچے کو اپنی انسلٹ تو فیل ہوگی اور پھر اس کو برا بھی لگے گا، اور پھر وہ میسج بھی یہی لے گا کہ برائی کو پھیلانا. اچھا کنول، اب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں، تو ایک سب سے اہم بات جو ہے، جو کہ شاید ہمیں بہت پہلے اس پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں ہی ڈسکس کرنی چاہیے تھی، کہ بچے جو ہے ان کی ریلیجن سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے. دنیا کی مٹیریل میں، ان چیزوں میں اتنا بچے کھو گئے ہیں کہ ہم شاید کتابوں کی حد تک یا پھر فرضی طور پہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تو کون سی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آپ کو لگے کہ یہ اب بہت اہم ہو گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کو دین کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے؟ دین کا جو پیراڈائم ہے وہ ایسا فکس کیا ہوا ہے پیرنٹس نے کہ نماز یا قرآن پاک پڑھنا یہ بس دین ہے. دین اس سے، یہ تو مینڈیٹری چیزیں ہیں نا. ہمارا دین تو بہت وسیع ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ایجوکیشن دینے کی رائٹ ایج وربلی 10 سال کے بعد ہے اور نان وربلی 1 سال کے بعد ہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا، لرننگ پیریڈ میں آپ کتنا نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ کی نماز میں خشوع خضوع کتنا ہے، آپ کتنی بار دن میں قرآن کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھا یا ترجمے سے پڑھا اور سمجھا. قرآن گھر میں پریکٹس ہو بھی رہا ہے یا صرف قاری صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھایا اور چلے گئے، اس کے علاوہ گھر میں قرآن ہی نہیں کھل رہا. صلہ رحمی کتنی ہے ہمارے گھر میں، صدقہ کتنا کیا جاتا ہے اور غریبوں کی مدد کتنی کی جاتی ہے. اپنے سے چھوٹوں جو لوور کلاس ہے، جو لیبر طبقہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ رویہ ہمارا کیسا ہے، نرمی ہے یا سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ سب دین کا حصہ ہے بھائی. صرف نماز پہ آ کے کیوں جو ہے وہ سوچ ہماری محدود ہو جاتی ہے کہ صرف نماز یا بچے کو قرآن پڑھا دیا اور ہمارا بچہ پریکٹسنگ مسلم ہے. پریکٹس یہ تو نہیں ہوتی. اب 10 سال سے کم عمر ہے تو آپ یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ابھی مینشن کیا، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لے. بچہ خود ہی کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا دین کے ساتھ. اور 10 سال کے بعد پھر آپ اس کو کچھ کہانیاں، کچھ واقعات
قرآن کا ترجمہ اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں اور خود بھی پڑھیں اور اس کو بھی سنائیں. تو یہ ایک سٹنگ گھر میں ہونی چاہیے, یہ ایک ماحول گھر میں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے تو بچہ کبھی بھی دین کو فالو نہیں کرے گا. اس کی رائٹ ایج, تمام ایجز اس کی رائٹ ایج ہیں, لیکن صرف طریقہ بدل جاتا ہے. 10 سال سے پہلے نان وربل ہوتا ہے اور 10 سال کے بعد وربل ہوتا ہے. اچھا کنول, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم موضوع جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ والدین بھی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تعلیم بچوں کو دینا بڑی غلط بات ہے. آج کل موبائل فون بچوں کے ہاتھ میں ہیں, آپ چیک نہیں رکھ سکتے ان کے اوپر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں یا ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے, یوں کہہ لیں, کیونکہ ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ بے شک گیم بھی کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. آل دو اس کے ٹولز موجود ہیں, باوجود اس کے بچے جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن سے محروم ہیں ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ اس پہ بات کرنا نہ تو والدین مناسب سمجھتے ہیں, نہ کسی بھی ایج میں 2 بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں, نہ 2 بہنیں کر رہی ہیں. تو یہ ایجوکیشن پھر بچے جو ہے یا تو وہ موبائل فون سے لے رہے ہوتے ہیں یا پھر سوسائٹی میں اس جگہ سے جہاں سے ان کو یہ نہیں سیکھنا چاہیے. تو کیا بہتر طریقہ کار ہے اپنے بچوں کو کس ایج میں اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کر کے ان کو بتانا چاہیے؟ دیکھیں یاسر, یہ ایجوکیشن ایسی ہے کہ بچے کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. وہی بات کہ میں اگر اپنے بچپن میں اگر جاتی ہوں, آج سے میں 45 سال پرانی بات کرتی ہوں, تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ بتانا ہی نہیں پڑتا تھا بچوں کو. لیکن آج کل وہی میں نے جو بات کہی تھی کہ سورس آف انفارمیشن اور سورس آف نالج ساری دنیا بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو بچہ سوشل میڈیا پر ایک کلک پہ سب کچھ کھل جاتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے صرف ایس لکھیں گے, EX خود ہی لکھا ہوا آ جائے گا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ایزی ایکسیس ہو گیا ہے بچوں کے لیے یہ. تو اس سے بہتر ہے کہ بچہ کسی غلط سورس سے سیکھے, اس سے پہلے آپ سکھا دیں. اور اس کی رائٹ ایج جو ہے وہ 10 سال کے بعد آپ اس موضوع پر بچے سے بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ بات کریں وہ پہلے سے ہی بہت کچھ جانتا ہو, لیکن اگر آپ بتائیں گے تو آپ پازیٹیو وے میں بتائیں گے. اور پازیٹیو وے کیا ہوتا ہے, آپ اپنے ریلیجن کو بھی بیچ میں لائیں گے, آپ لمیٹیشنز بھی اس کو بتائیں گے کہ بینگ مسلم ہماری اس چیز کو لے کے ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. یہ تو ویسٹ کا ایک کلچر ہے نا کہ وہاں پہ دے آر اوپن ٹو ڈو اینی تھنگ ود اینی ون, لیکن ہم تو وی آر مسلمس اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ. یہ کنفائنڈ ہے, یہ چیز کسٹمائز ہے ود پارٹنرز اونلی. تو یہ اس ٹاپک پر بچوں سے اوپن ڈسکشن کریں. 10 سال 12 سال آپ کو پتا ہوگا بینگ پیرنٹ کہ آپ کے بچے کا میچورٹی لیول کیا ہے. وہ جس لیول کا سوال لے کر آئے اسی لیول کا جواب آپ اس کو دے دیں, اور جتنا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم, جتنا وہ پوچھے اتنا جواب اس کو سیٹسفیکٹری آنسر آپ اس کو دیں. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہا کہ غلط بات بری بات ہے اس بارے میں بات نہیں کرتے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جواب کیا غائب, سوال اس کا غائب ہو گیا؟ وہ سوال مزید ایمرج ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا اور اس کی کریوسٹی مزید بڑھے گی اور وہ اپنی اس کریوسٹی کو لے کے باہر نکلے گا. اور باہر وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ آپ کے گھر کا ڈرائیور ہو سکتا ہے, وہ اس کا کوئی کزن ایلڈر بردر ہو سکتا ہے, وہ اس کا کوئی پیئر ہو سکتا ہے, وہ اس کا کوئی اسکول میں کوئی جونیئر سینئر لڑکے ہوتے ہیں ان سے وہ پوچھ سکتا ہے. بہت سارے سورسز ہیں, یہ کبھی بھی صحیح گائیڈ نہیں کریں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ ایجوکیشن خود دینا شروع کر دیں. ایک دم سب کچھ نہیں, لیکن ہاں گریجولی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے. اور اس ایجوکیشن سے بچہ اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ سیکھتا ہے اس چیز کو, یہ بہت ضروری ہے. ویسٹ میں یہ چیز بہت اوپنلی سکھائی جاتی ہے, ان کی تو ایجوکیشن کا حصہ ہوتی ہے. ہم تو اس لیول پہ جا بھی نہیں رہے. میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ آپ اس لیول کی ایجوکیشن دیتے ہیں جو ویسٹ میں دی جاتی ہے, لیکن ہاں ہم اپنے بچے کی میچورٹی لیول کو چیک رکھتے ہوئے
ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा एजुकेट उसको करना शुरू करें, गुड और बैड टचेस की सेंस उसको देना शुरू करें, सही और गलत की, गुनाह और सवाब की, हलाल और हराम की, ये तमाम सेंसेस उसको देना शुरू कर दें। एक वक्त आएगा वो अपने लिए सही चीज़ों को चूज़ करना शुरू करेगा और हलाल हराम में एक तमीज़ कर पाएगा। कमल, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो आज का पॉडकास्ट था, बीइंग फादर, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी और बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि आपके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। आज के पॉडकास्ट में हमने आपसे वो सारे सवालात कवर किए जो कि वालिदैन के कंसर्न थे और आप इस पॉडकास्ट के दरमियान एक नंबर देख रहे हैं, ये कंवल अब्बासी का नंबर है। अगर आप में से कोई भी किसी किस्म की कोई पेरेंटल गाइडलाइन लेना चाहता हो, काउंसलिंग लेना चाहता हो, तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। कंवल अब्बासी आपको ज़रूर रहनुमाई देंगी और ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ साथ ये जो बुक है ये कहाँ से मिलती है, इसके एड्रेसेस भी जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पेरेंटिंग के ऊपर ये एक बहुत शानदार किताब लिखी है कंवल ने। आप ज़रूर इस किताब को हासिल करें और इसको पढ़ें। हमारी ज़िंदगी में सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता और ख़ास तौर पे जब हम वालिदैन बन जाते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारी नस्लों को संवारे। हम बहुत सारी गफलत करते हैं अपने बच्चों को सीखने सिखाने के अमल में लेके जाते हुए और यहाँ पे हमें रहनुमाई ज़रूर लेनी चाहिए। कंवल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया यासिर।